علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی، بہت سے فضائل بیان فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی، جس نے علی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بہت سی فضیلتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام اور مرتبے کو پوری امت نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، قرابت ہے، آقا علیہ السلام نے آپ کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ تو جہاں پر پوری امت نے آپ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی آپ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کا اظہار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اظہار کیا، حضرت عمر فاروق نے اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے بڑے فیصلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کیا کرتے تھے، تو یہ کیا تھا کہ ان کے مقام اور مرتبے کا اظہار کرنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو جہاں پر صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو تسلیم کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مقام اور عزت دی ہے، وہیں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً شیخین کے مرتبے کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے انوار الصدیق کے اندر، بہت عجیب واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ایسا اکثر یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سلام کرنے کے اندر پہل کرتے تھے، پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو سلام کے اندر حضرت علی نے پہل نہیں کی، حضرت علی نے پہل نہیں کی، حضرت ابوبکر انتظار کرتے رہے لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلے سلام نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سلام کیا، پہل حضرت ابوبکر صدیق نے کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ عجیب معلوم ہوا کہ یہ کیا ہوا، خلاف معمول کام ہوا کہ پہلے علی سلام کرتے تھے، آج علی المرتضیٰ نے سلام نہیں کیا، مجھے پہلے سلام کرنا پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ ایسے ہے کہ پہلے علی مجھے سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے، آج علی رضی اللہ عنہ نے معاملہ الٹ کیا ہے، بلکہ میں نے پہل کی ہے، علی نے پہل نہیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، پوچھا کہ آج خیر ہے، خلاف معمول کام کیا ہے، کیا وجہ ہے، آج پہل نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ بات اصل کے اندر یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، جنت کے اندر ایک ایسا محل دیکھا ہے کہ جو بہت شاندار محل ہے، ایسا عالیشان محل ہے کہ اس جیسا محل نہیں ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محل اس شخص کو ملے گا جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ یہ محل ابو بکر کے لیے ہو، میں پہل کرتا ہوں تو یہ محل میرے لیے ہوگا، میں نے یہ چاہا کہ ابو بکر پہل کریں سلام کے اندر تاکہ یہ محل ابو بکر کے لیے ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کس طرح محبت کا اظہار کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اظہار کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہر لحاظ سے اول ہیں تو لہٰذا سلام کے اندر بھی اول ہوں اور یہ محل ان کو ملنا چاہیے۔